خواتین و حضرات، تنہائی کے حوالے سے لونلینس کے موضوع پر آپ سے ویڈیوز شیئر کرنے کا ایک بہانہ یہ تھا کہ اپنی تنہائی کم کریں، اور شاید اسی بہانے کچھ لمحے آپ کے بھی کسی اور کے ساتھ کٹ جائیں، اور اگر آپ خدا نخواستہ کہیں تنہائی محسوس کرتے ہیں تو شاید اس بہانے کچھ آپ کا بھی بھلا ہو جائے۔ بہت ساری باتیں ہوئیں آپ سے تنہائی کے حوالے سے، بہت سارے دوستوں نے، بہت سارے بھائیوں نے، عزیزوں نے اس کے اوپر فیڈ بیک بھی دیا کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں تنہائی کی، اس کے اندر کچھ شاعری زیادہ ہے اور اس میں پریکٹیکیلٹی کم ہے۔ اب میں کیا کروں کہ جو ایک طبیعت کا میلان ہے اس میں چونکہ پریکٹیکیلٹی کم ہے اور آئیڈیلزم زیادہ ہے، اور شاید کچھ آپ سمجھیے کہ میری کوتاہیاں ہیں طبیعت کی، جس کی وجہ سے چیزوں کے جو شاعرانہ پہلو ہوتے ہیں ان کی طرف نظر پہلے چلی جاتی ہے، اور اس لیے یہ شکوہ آپ کا بالکل بجا ہے۔ تو آج کوشش ہوگی کہ تھوڑی سی زیادہ پریکٹیکل باتیں کی جائیں تنہائی کے حوالے سے۔ یہ جو سیریز ہم اب آپ کے سامنے رکھیں گے تنہائی کا کیا چارہ کریں کے حوالے سے، یہ ایکچولی فیض کی نظم سے ہی شروع ہوئی تھی، اور اس کا اختتام بھی فیض کی اس نظم سے ہی ہوگا کہ یہ جو سیریز ہے اس میں ہم ذکر کریں گے کہ تنہائی کا کیا چارہ ہو سکتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو کس طرح، اور اس کے کچھ پریکٹیکل ایسپیکٹس ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں جو بنیادی نقطہ ہے جو کہ آج واضح کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ خود لونلینس بعض اوقات بہت ساری زندگی کی مشکلات اور بعض اوقات نفسیاتی، مینٹل ہیلتھ اور فزیکل کنڈیشنز کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص جو بہت بیمار ہے، کسی ہسپتال میں ہے یا اپنے گھر کے ہی کسی کونے میں ہے، جب وہ بہت لمبے عرصے تک بیمار رہتا ہے تو آہستہ آہستہ لوگوں کا پہلے تو تانتا بنتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اور طبیعت کے پوچھنے کے لیے، لیکن پھر سب لوگ اس سے بیزار ہونے لگتے ہیں، اور وہ پھر بیزارگی کی فضا یوں سراد کرتی جاتی ہے گھر میں، اور کہ وہ اپنے ہی لوگوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک جو تنہائی ہے وہ اس پر ایک طرح سے انفورس ہو جاتی ہے، لوگ دور ہٹ جاتے ہیں اس سے۔ تو یہ جو میں ذکر کروں گا انٹرونشنز کا، جن باتوں کا، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ اس کنڈیشن کو تو ٹھیک نہیں کر سکتی، اس کی تنہائی کو تو ختم نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے اگر لونلینس یا تنہائی کا احساس جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ڈپریشن کا مرض لاحق ہو گیا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ڈپریشن کے مرض کا علاج کیا جائے، آپ کسی پروفیشنل سے ملیں، اور کسی ویڈیو کو دیکھ کر نہ سمجھیں کہ تنہائی کے وہ جو انٹرونشنز جن کا میں 4-6 کا آپ سے ذکر کروں گا وہ کرنے سے ڈپریشن ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ بھی عرض کرنا بہت ضروری ہے کہ بالکل شروع میں ہی اگر تنہائی کی کیفیت آپ محسوس کر رہے ہیں، یا اپنے کسی دوست عزیز کے اندر اس تنہائی کو آپ محسوس کر رہے ہیں، تو وہاں اس کا احساس رہے کہ ہم کسی بیماری سے تو نہیں ڈیل کر رہے، کسی ایسی سچویشن سے تو نہیں ڈیل کر رہے جس کی پروفیشنل انٹرونشن کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ پرٹیکولرلی ہماری جو ینگ لاٹ ہے اس میں سوشل انگزائٹی ایک بہت بڑا فینومینا ہے۔ ہماری جو ایک نسل ہے پوری، وہ اس نے انسانوں کے ساتھ بہت وقت کم گزارا ہے، وہ نیوکلیر فیملیز میں کم لوگوں کے درمیان پلے بڑے ہیں، ان کو بڑے بڑے خاندانوں میں، محلوں میں رہنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ زیادہ تر سٹک رہے ہیں، کچھ ہمارے سماجی ماحول کی وجہ سے سمجھ لیجئے، کچھ ہمارے جو سمجھیے سیکیورٹی کے ایشوز رہے ان کی وجہ سے، اور یوں دنیا میں بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ زیادہ آپ گھر میں بیٹھیے، لوگوں سے مت ملیے۔ تو یہ جو لاٹ ہے ان کے اندر سوشل انگزائٹی بہت زیادہ ہے۔ میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں اپنے ان مریضوں کا جو میرے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کافی نروسنس ہو رہی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے، تو ہم آپ کو ٹیکسٹ کر دیں۔ اب وہ میرے سامنے ہی بیٹھے ہیں میز کی پرلی طرف اور مجھ سے ٹیکسٹ پر بات کرنا چاہتے ہیں، بیکاز یہ وہ میڈیم ہے جو اس کے ساتھ وہ بہت فیملیئر ہیں۔ تو اب یہ جو سوشل انگزائٹی ہے صاحب ذرا یہ بھی ایک پروفیشنل انٹرونشن کے ساتھ ہی ٹھیک ہوگی۔ تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ جو میں چند باتیں آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں یہ سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر کی ٹریٹمنٹ ہے، تو یہ بھی بہت میں سمجھتا ہوں ہائی لائٹ کرنا ضروری۔
اسی طرح سے کچھ لوگ تنہائی کا شکار اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے زندگی کے ابتدائی سالوں میں وہ کسی نہ کسی ٹراما کا شکار رہے ہوتے ہیں، وہ کسی ایبیوز کا شکار رہے ہوتے ہیں، اور ان کا جو ٹرسٹ ہے انسانوں پر وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. دوسرے انسانوں سے ان کی کنیکٹیویٹی متاثر ہو جاتی ہے اتنی شدت سے کہ وہ ٹراماٹائزڈ برین ان کا ہوتا ہے، انفلیمڈ برین ہوتا ہے. اور انفلیمڈ برین یا ٹراماٹائزڈ برین ایسا ہی ہوتا ہے جیسے صاحب سمجھیے کہ مجھے یہاں پر انگلی پر انفلیمیشن ہوئی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ کوئی چیز بھی اس کے قریب بھی آئے گی تو میں اس کو دور کر لوں گا. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو دور کرتے چلے جاتے ہیں. جیسے کوئی شخص ان کے قریب آتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ان سے انسیت بڑھانے کی یا محبت بڑھانے کی کوشش کرے یا کوئی سوشل کنیکٹڈنس پیدا کرے، ان کی لونلینس کو دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا جاتے ہیں. اور کیونکہ انہیں وہ ٹریگر کرتے ہیں وہ اپنے زندگی کے ادوار یا موقع جہاں ان کی جو کیفیت تھی اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا اور وہ ٹراماٹائز ہو گئے، فزیکلی ٹراماٹائز ہو گئے یا ایموشنلی ہو گئے یا سیکشولی ہو گئے. تو یہ جو ٹراما والے لوگ ہیں صاف ظاہر ہے ان کو بھی پروفیشنل انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے لیے بھی وہ ہدایات یا وہ چند گزارشات جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ پریکٹیکل نہیں ہوں گی، اور اس لیے میں شروع میں ہی ان کا ذکر کرنے لگا ہوں. ایک اور کنڈیشن جس کا میں ذکر آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے بڑے جو کہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ گھر میں ایک فالتو انسان ہے اور ان کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ آسٹرسائزڈ ہیں. وہ سوشلی جب سارے لوگ مہمان بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو کوئی ان کے کمرے سے بلاتا ہی نہیں ہے، اور اگر وہ آ کے بیٹھ بھی جائیں خود تو ان سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. اور چونکہ وہ اس سرکل میں انہیں لگتا ہے کہ وہ فٹ نہیں ہو رہے، تو آہستہ آہستہ ان سب لوگوں کے درمیان سے ہٹتے چلے جاتے ہیں. کبھی آپٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، کبھی آپ انہیں ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں. تو صاف ظاہر ہے کہ یہ کیفیت یا یہ ریکمنڈیشن بھی ان کی اس تنہائی کو جو سب کے درمیان رہتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں گھر میں، اس کے لیے بھی یہ پریکٹیکل نہیں ہوگا. اور صاف ظاہر ہے کہ اس کی ایک الگ کیفیت ہے اور اسے دور کرنا ایک بالکل الگ پہلو ہے. ہم اس لونلینس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں اپنی اس گفتگو میں جو انفورس کی گئی ہے کسی شخص کے اوپر. تو یہ چند باتیں ہیں جن کو میں پہلے ہی آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھ دوں تاکہ آپ جو باقی ویڈیوز ہیں اس میں جو انٹرونشنز آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں اس کی ایک پریکٹیکل امپلیکیشنز یا امپلیمنٹیشنز آپ دیکھ بھی سکیں اور کر بھی سکیں اپنی زندگی میں. ہاں، آخری بات یہ ضرور کہہ دوں کہ یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی تنہائی کے حوالے سے ہیں، بورڈم کے حوالے سے نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بوریت ایک بالکل الگ موضوع ہے. بوریت کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں کچھ ایریاز کا جو تھریش ہولڈ ہے ایکسائٹمنٹ کا وہ اتنا اوپر سیٹ ہو گیا ہے، جو اکثر ہمارے بچوں کے ساتھ ہونے لگا ہے کہ وہ بچپن سے ہی ان کو اتنی ویڈیو گیمز کے ذریعے یا ان کی زندگی کے اندر اور بہت ساری اسٹیمولیشن اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے کھلونے، تو ان کی ایکسائٹمنٹ کسی چیز سے نہیں ہوتی، اور وہ کوئی اگر عام زندگی گزر رہی ہو تو وہ انتہائی بور ہوتے رہتے ہیں. تو یہ بوریت کم کرنے کی انٹرونشنز نہیں ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیک آف ایکسائٹمنٹ اینڈ بورڈم. تو وہ ان کے بارے میں ابھی ہم بات نہیں کریں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے بات کرتے ہیں کہ ہم اس لونلینس کا کیا کریں جو سائیکولوجیکل اور سوشل لیول کی بوریت ہے، اور اس کی مینجمنٹ تنہائی کی کیسے کریں.